موجودہ دور میں جو عمران ریاض خان کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران ریاض کون ہے؟ عمران ریاض ایک منجے ہوئے ہمارے صحافی ہیں اور ان کے فالوئنگ نوجوانوں کے میں اگر آپ جا کے کسی سے پوچھیں کہ عمران ریاض کون ہے وہ تو آپ کو پوری ان کی تشریح رکھ دے گا آپ کے سامنے. میرے علم میں نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کا ترجمان ہوتا ہے وہ صحافی نہیں ہوتا. تو ترجمان کو ایک چاہیے کہ وہ ترجمان کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کروائے. صحافت کا مطلب تو یہ ہوتا ہی نہیں جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں اپنی دلچسپی وابستگی ہوتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے, آپ کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسے لگے کہ ایک پارٹی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے بات کی ہیومن رائٹس کی, تو ہیومن رائٹس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایک سویلین کا جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ تحفظ دیا گیا ہے اس ہمارے آئین کے اندر. کچھ لوگ آتے ہیں اور اس کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں صرف اس بات کے بنا پہ کہ اس کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہے. کیا اگر کل کو آپ کے پاس بھی کوئی آئے اور آپ کو کہے کہ جی آپ تو نواز شریف کے حامی ہیں تو چلیں جی ہمارے ساتھ, کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ شاہ جی وابستگی میں پلیز فرق کریں. وابستگی اور چیز ہے, تشدد اور چیز ہے. یہ جن کو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا یہ فلاں کو لے جائیں وابستگی کی بنیاد پہ نہیں. وابستگی تو آپ کی بھی ہے, پھر آپ کو کیوں نہیں لے گئے؟ آپ نے تشدد نہیں کیا. جو لوگ تشدد کرتے ہیں, دیکھیں وائلنس جو ہوتا ہے یہ تو بہت بڑی بربادی ہوتی ہے. دنیا میں آج تک عزت اس کی نہیں ہوئی جو تشدد کرے. اس کو تو سیاسی صفوں سے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. یہاں مہاتما گاندھی تھے, عدم تشدد کے علم بردار تھے. انہوں نے اتنی بڑی کئی دفعوں میں مومنٹم اٹھایا. اگر تشدد اس میں آ گیا تو اس شخص نے کہا کہ نہیں ختم, میں نے کوئی تحریک نہیں چلانی جس میں تشدد ہو. حتیٰ کہ پولیس والوں کے ایک جگہ مارا گیا تھا کوئی 24 کے قریب چورا چوری جہاں, تو انہوں نے اتنی بڑی تحریک کو ختم کر دیا تھا. تشدد اور سیاست یہ دو کٹھے نہیں چل سکتے. اب وہ دہشت گرد تنظیمیں آپ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم ان کا حصہ ہیں, تحریک لبیک یا تحریک طالبان پاکستان, تو آپ ان کا اپنے آپ کو ووٹ کریں. آپ سیاست دان کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو سیاسی نہیں ہیں. ہم تو ان کو متشدد گروہ کہتے ہیں. تو متشدد گروہ میں اور سیاست میں پلیز اس کو فرق کو سامنے رکھیں. جن لوگوں نے آگ لگائی ہے, توڑ پھوڑ کی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست میں رواج؟ موجودہ حکومت اور موجودہ ایڈمنسٹریشن کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی جو کہ کھل کے عیاں ہو چکی ہے کہ آپ 500,000 کے جتھے کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. ایک ایسا معاملہ بنایا گیا ہے کہ جس سے ایک مائنس عمران خان کے لیے آپ نے پورے ملک کو ایک تباہی کے دہانے پہ جا کے کھڑا کر دیا. نہیں مائنس وہ خود ہی آپ بول رہے ہیں. بات یہ کہ اب تو مائنس وہ نہیں, پوری پارٹی اس کی مائنس ہو رہی ہے. اب تو وہ ایک انتشار پسند کے طور پہ اور متشدد اور توڑ پھوڑ کرنے والے کی پہچان کے ساتھ وہ گروپ سامنے آیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو لوگ ان کے ساتھ وابستگی رکھتے تھے, جو ان کے ٹکٹ کے لیے بھاگے پھرتے تھے, جو ان کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے, آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ تو اس کی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. تو مائنس کا تو آپ بندے کی ایک ہی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں پارٹی ان کی جیسی تیسی بھی جو بھی تھی وہ ساری مائنس ہونے جا رہی ہے. تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہے, کیونکہ یہاں میں تشدد والے گروہ نہیں چاہیے. جو پہلے ہم بڑی پاکستان اس کی قیمت اٹھا رہا ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا آپ کو پتا ہے کیا پہچان ہے؟ ایک وہ جو دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والے. دیکھیں ہماری دنیا میں عالمی پہچان بنی ہوئی ہے. کہیں سے کوئی دہشت گرد ہوتا تھا تو اس کا سرا کہیں نہ کہیں پاکستان سے آ کے ملتا تھا. نان اسٹیٹ ایکٹر کا تو بڑا آپ کو جو ہمارے یہاں پلتے رہے ہیں, اور بلکہ ہماری شیلٹر کے نیچے بن لادن مجھے بتائیں کہاں سے برآمد ہوا تھا. تو یہ باتیں ہیں پاکستان کے اوپر پہلے ہی بڑی کالک ہے. یہ گروہ اٹھا ہے, اب اس نے رہتی کسر بھی نکال دی ہے. سیاست کے بروپ میں یہ لوگ تشدد والی پارٹی بنا کے آگے. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے گھر میں بھی چھپے ہوئے تھے, بگائے گئے ہیں, جو بھاگے ہوئے ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. میں نوجوانوں کو ایک بات کہنی چاہتا ہوں, کسی بھی صورت جتنا مرضی پولیٹیکل آپ اختلاف کریں, آپ اس کے خلاف سلوگن لگائیں, لیکن تشدد جو کرتا ہے اس کو قابل قبول نہ سمجھیں. سب کو چاہیے کہ اس کی مذمت کریں اور اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کے الیکشنز میں جو کہ اگر ہوتے ہیں تو الیکشن میں آپ پیپلز پارٹی کو جیتتا ہوا دیکھتے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جیت کے لیے پنجاب میں مضبوط جڑیں ہونا بہت ضروری ہیں. باقی تینوں صوبوں کی آپ ایک طرف رکھ لیں, اور اکیلا پنجاب جو ہے اس کی سیٹیں بھاری ہیں. تو جب تک پنجاب میں کوئی پارٹی پاپولر نہیں ہوتی تو وہ پاکستان میں گورنمنٹ, یہی تو گلہ ہے چھوٹے صوبوں کو کہ بھئی پنجاب کے بغیر ہمارا کتنا قابل کتنا اچھا لیڈر ہو, وہ اگر پنجاب میں اس کو قبولیت نہیں ملتی تو وہ حکمرانی میں نہیں آ سکتا. تو اس وقت دیکھیں پی پی پنجاب میں تو فارغ ہے, کیا کہتے ہیں وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ہمارا ملک جو ہے وہ 60% نوجوانوں پر مشتمل ہے,
اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ تو عمران خان کی حامی ہے. ایسا تو نہیں کہیں ہوگا کہ عمران خان پتھر کو بھی کھڑا کر دے اگر ہم کسی بھی دوسرے ایم این اے کے سامنے, تو ایسا نہ ہو کہ وہ پتھر بھی جیت جائے. نہیں, یہ بھی ایک میتھ ہے جو پھیلائی گئی ہے کہ عمران خان بڑا پاپولر ہے. میں اس کو بالکل نہیں مانتا. وہ بیساکھیوں کے سہارے طاقتوروں نے اس کو جیسے تیسے کھڑے کیا تھا, اس میں تو سیاسی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں وہ کرکٹ کا کھلاڑی ضرور ہے لیکن سیاست کا اناڑی ہے, تو اس کو سیاست کی کیا خبر ہے. اور اب جب اس کو بیساکھیاں ہٹیں گی, جب وہ جن کے, اسی لیے تو رونا ہی اس کا پڑا ہوا ہے. وہ طاقتوروں کے ذریعے آیا تھا, اب جب ان کا شیلٹر ہٹا ہے تو وہ اس کی, وہ کہتے ہیں نا وہ شیر کی کھال پہنے ہوئے تھا, اب اندر سے وہ کھال اتری ہے تو جو اصلیت اس کی سامنے آ گئی ہے. اگر جس کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہی تو آپ یقین رکھیے گا, میں آپ کو یہ بالکل تسلی سے بتاتا ہوں, آنے والے دنوں میں یہ کھل کے پتہ چل جائے گا کہ وہ جو 30 مارکاں بنا ہوا تھا وہ اندر سے 0 مارکاں بھی نہیں تھا.